بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ آج کا یہ واقعہ سن کر شاید یقین نہ آئے آپ کو کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج بھی عورت کی نہ تو کوئی عزت ہے نہ ہی کوئی مقام۔ عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی عورت اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، جہاں عورت کی عزت کا فیصلہ وہ خود نہیں بلکہ جاگیردار اور وڈیرے کرتے ہیں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کی زندگی کی عزت کا محافظ و رکھوالا ہوتا ہے، جب باپ جیسے محافظ کے دل میں کھوٹ آ جائے تو عورت کی عزت کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے، تو چلے سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں آج بھی اپنے باپ کی ایسی حرکت پر زندہ لاش بنی زندگی گزار رہی ہوں۔ نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ میرا تعلق سندھ کے ایک پسماندہ علاقے مٹھی کے قصبے سے ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی، میری ماں اور میرا باپ وڈیرے کے گھر کام کاج کر کے ہمارا پیٹ پالتے تھے۔ جیسے ہی میں تھوڑی بڑی اور سمجھدار ہوئی، میری ماں نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے اس کی حویلی میں لے جانا شروع کر دیا۔ مجھ سمیت میرے سارے گھر والے قصبے کے ایک بہت بڑے وڈیرے کے ہاں ملازمت کرتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی ظالم اور جابر سخت دل انسان تھا۔ اس کی عمر 55 سے 60 کے درمیان تھی۔ دراز قد، سخت لہجہ، بارو بواز، اس عمر میں بھی اپنی بڑی بڑی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیے ہوئے وحشتناک شخصیت کا مالک تھا، جسے دیکھ کر گاؤں والوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ وڈیرے کے گھر میں اس کی 2 بیویاں، بچے، ایک بیوہ بابی اور دیگر ملازم رہتے تھے۔ میرے گھر کی عورتیں، جس میں میری ماں، میری 2 بہنیں اور میں شامل تھیں، وڈیرے کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں، اور میرا باپ باہر کے سارے کاموں کی ذمہ داری سر انجام دیتا تھا۔ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مجبوری تھی۔ کام نہ کرتے تو کھاتے کہاں سے؟ یہاں کام کرتے کرتے میری عمر اب 16 سال ہو چکی تھی۔ ایک بات جو میں نے واضح طور پر محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اکثر جب بھی میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتی، وڈیرے کی گندی اور ناپاک نظریں میرا پیچھا کرتی۔ ہر وقت ٹک ٹکی باندھے مونچھوں کو تاؤ دیے وہ مجھے گھورتا رہتا۔ مجھے سخت ناگواری محسوس ہوتی، مگر شکوہ نہ کرتی۔ شکوہ کرتی بھی تو کس سے کون سنتا میری؟ مجھے اس انسان پر شدید غصہ آتا۔ ایک دفعہ میں بڑی بی بی جی کا کمرہ صاف کر رہی تھی، تبھی وہ خبیث انسان وہاں پہنچ گیا۔ مجھے کمرے میں اکیلا دیکھ کر وہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیا ہونے والا تھا۔ میرے سر پر موجود دوپٹے کو اس نے ہٹایا، مجھے بیڈ پر دھکیل کر خود میرے اوپر آنے لگا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میری جان میں جان آئی۔ میں جلدی سے اٹھی۔ بی بی جی اندر آئی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر غصے سے مجھے گھورنے لگی اور ایک نظر وڈیرے پر ڈالی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی خبیث ہنسی پر غصہ آ رہا تھا، مگر ہم غریبوں کو کوئی حق نہیں غصہ کرنے کا۔ بی بی جی غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنی ماں کے پاس جا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ مجھے حیرت ہوئی، اماں بھی مجھ پر ہی غصہ ہونے لگی۔ بولی، چپ کر جا منحوس، نوکری سے نکلوائے گی کیا؟ ماں باپ ہیں یہ ہمارے، تو ویسے بھی کام چوری کے بہانے ڈھونڈتی ہے، تیرا دل نہیں کرتا کام کرنے کو؟ اماں سمجھی میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں سارا دن روتی رہی۔ اس واقعے کے بعد وڈیرے کی حرکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور میں ہر بار بے بس ہوتی۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی میرا دوپٹہ کھینچتا، بہانے سے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، اور کسی کو تو نہیں۔ ہاں، مگر بڑی بی بی جی کو شک ہونے لگا تھا۔ میں ان کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ بات بات پر مجھے ذلیل کرتی، مجھے بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میں ساری صورتحال سے بہت تنگ تھی، مگر ابھی شاید میرے لیے اور امتحان باقی تھے۔ ایک دن میرے ابا کو وڈیرے نے بلا لیا اور کہا، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دے۔ یہ سن کر میرے ابا سوچ میں پڑ گئے اور سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ انہیں پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ پھر بولے، صاحب جی، وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے،
ابھی ابا نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ اسے غصہ آ گیا. بولا اب اتنی بھی بچی نہیں ہے, میرے سامنے انکار کی ہمت نہیں تجھ میں. ابا بولے نہیں میں انکار نہیں کر رہا, وہ بس. ایک بار پھر اس نے ابا کی بات کاٹی اور بولا دیکھ تو ایک غریب انسان ہے, تیری بیٹی بیاہ کے وڈیرے گھر آ جائے گی, تجھے اور کیا چاہیے, میں تیری بیٹی کے عوض تجھے بھاری رقم دوں گا. پیسوں کی بات سنتے ہی میرے ابا کے چہرے پر خوشی چھا گئی اور بولے صاحب جی آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. وڈیرے کے چہرے پر مکارانہ ہنسی چھا گئی. ابا گھر آئے اور آ کر اماں سے ساری بات کہہ ڈالی, ساتھ ہی بھاری رقم ملنے کی خوشخبری بھی سنا دی. اماں پہلے تو پریشان ہوگی, پھر اس نے سمجھایا پریشانی والی کیا بات ہے, امیر گھر میں جا رہی ہے, کوئی کمی نہیں ہوگی, پھر ہمارے دن بھی بدل جائیں گے, ہمیں باقی بچیوں کا بھی تو سوچنا ہے, ہم اس رقم سے ان کی شادیاں اچھی جگہ کریں گے. اب روز روز تو وڈیرے ملنے سے رہے, ان کی شادیوں پر تو خود سے خرچہ کرنا پڑے گا. اماں کو ابا کی بات میں وزن لگا اور وہ خاموش ہو گئی. میں جو بے خبر سو رہی تھی, مجھے کیا پتا تھا میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے. صبح جب ہم کام پر جا رہے تھے اماں بولی اب ہمارے بھی دن بدلنے والے ہیں, اللہ نے ہماری سن لی. میں جو ہر چیز سے بے خبر تھی خوشی سے بولی سچی اماں, کون سا خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ اماں بولی بس سمجھ لے خزانے سے کم نہیں, تو بڑے نصیبوں والی ہے. میں حیرت سے اماں کی بات سن کر بولی میں کیسے نصیبوں والی ہوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ اماں بولی وڈیرے کا رشتہ آیا ہے تیرے لیے, اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے قدم جو چلتے چلتے رک گئے, مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں تڑپ کر بولی میں اس بڈھے سے کبھی شادی نہیں کروں گی, میرے باپ کی عمر کا ہے وہ اماں, کچھ تو خیال کر. اماں نے کہا تجھ سے کسی نے تیری مرضی پوچھی ہے بھلا؟ باپ کی عمر کا ہے تو کیا ہوا, وڈیرے کی بیوی بن کر راج کرے گی تو راج. اماں کی باتیں سن کر میرے آنسو بے اختیار بہتے جا رہے تھے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. میرے ماں باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی, انہیں اپنی بیٹی کے آنسو بھی نظر نہیں آ رہے تھے. میں سارا دن بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کام کر رہی تھی. کچھ دنوں کے لیے وڈیرے کی دونوں بیویاں اور بچے کسی شادی پر گئے ہوئے تھے. انہی دنوں وڈیرے نے بھاری رقم میرے ابا کو دے کر راتوں رات مجھ سے نکاح پڑھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا. گھر پر ملازموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. گھر کے سب سے چھوٹے اور بدنما کمرے میں مجھے لا کر پھینک دیا گیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وڈیرا اندر داخل ہوا. اس نے شراب پی رکھی تھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. مجھے اس سے گن آ رہی تھی, اس سے بہت بدبو اٹھ رہی تھی. میرے سر سے دوپٹہ اتار کر اس نے ایک طرف پھینکا اور مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر بولا بڑی اکڑ دکھاتی تھی, اب کہاں جائے گی بچ کر, باری رقم دے کر خریدا ہے تجھے, آج تیرا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہوس کی آگ بجھائی. میں خود کو بچاتی رہی مگر اس نے پوری رات مجھے قابو کیا ہوا تھا. میری حالت خراب ہو چکی تھی اور وہ کمینہ انسان اپنے ارادے میں کامیاب ہو کر وہیں گہری نیند سو گیا. میں ساری رات روتی رہی. کب صبح کی روشنی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا, کیونکہ میری زندگی میں تو اب اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کچھ دنوں بعد وڈیرے کے بیوی بچے بھی آ چکے تھے. مجھے اس گھر میں دیکھ کر ملازموں سے پوچھا تو انہوں نے سب سچ بتا دیا. سچ سننے کی دیر تھی, بی بی جی مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی, جہاں باقی سب ملازم, وڈیرے کے بچے اور دوسری بیوی بھی موجود تھی. میری اماں بھی وہیں موجود تھی. سب کے سامنے مجھے مارا پیٹا اور مارتے مارتے بولی کم ظرف, نمک حرام, مجھے پہلے ہی تیری نیت پر شک تھا. تیرے تیور ٹھیک نہیں لگتے تھے. اس گھر پر اور دولت پر تیری نظر تھی. اپنی اداؤں سے تو نے وڈیرے پر جادو چلایا. اب اس گھر میں غصائی ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرے باپ کی عمر کا ہے. تجھے بسنے نہیں دوں گی. اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا. مار کھا کھا کر میرے کان ہی سن پڑ گئے. مارتی جاتی اور مجھے ذلیل کرتی جاتی, ساتھ ہی میری اماں کو بھی کوستی جاتی جو مجھ سے نظریں بچائے چھپ کر کھڑی تھی. دوسری بیوی بھی چپ نہ رہی. میں فٹ بال کی طرح مار کھاتے ہوئے کبھی کسی کے قدموں میں جا کر گرتی تو کبھی کسی کے. ہر کوئی مجھے مار رہا تھا. جب سب مارتے مارتے تھک گئے تو مجھے وہیں بے حال چھوڑ کر اپنے کمروں میں چلے گئے. میری ماں پانی لے کر میرے پاس آئی اور میں بکھرے بالوں کے ساتھ بے سود انہیں دیکھے جا رہی تھی. بھلا کوئی زخم دے کر بھی مرہم رکھتا ہے. وڈیرے کی دونوں بیویاں اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, اس لیے ان کا کافی روب تھا. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کے سامنے بولنے کی. بہت عرصہ سب کے تشدد کا نشانہ بنتی رہی. خود وڈیرا بھی میرے پاس آتا, اپنے ہوس کی پیاس بجھاتا چلا جاتا. بیوی کے حقوق, بیوی کی عزت اور مقام سے بھلا اسے کیا غرض تھی؟ وہ تو بس اپنی جسمانی تسکین کے لیے مجھے لایا تھا.
میرے پاس آتا، اپنا مقصد پورا کرتا، چلا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری حالت خراب ہونے لگی، میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، میں بیمار رہنے لگی۔ وڈیرے کی بیوی نے مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ گھر بھیج دیا اور کہا کچھ دن رکھو اپنی بیمار بیٹی کو، ہم سے نہیں سنبھالی جاتی۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اماں ابا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی۔ آخر جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اماں مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پر تو جیسے یہ خبر پہاڑ بن کر گزری۔ اماں نے ابا کو بتایا اور کہا کسی طریقے سے یہ خبر وڈیرے تک پہنچا دو، اپنی اولاد کا سن کر ضرور خوش ہوگا۔ ابا ہمت کر کے وڈیرے کے پاس گیا، بڑی ہمت کر کے کہا صاحب جی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بڑے روب سے بولا ہاں بولو کیا بات ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ ابا بولے صاحب جی آپ باپ بننے والے ہیں، میرا مطلب ہے میری بیٹی امید سے ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وڈیرا غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں بولا کس کا گند مجھ پر ڈال رہے ہو؟ تم چھوٹے لوگوں کی چالوں کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے پتا ہے کہ کس سے پیسے لے کر کہاں کہاں منہ مارا ہوگا تیری بیٹی نے، اسی لیے میں تم چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتا۔ ذرا سی لفٹ کیا کرواتی تم لوگوں کو گلے پڑ گئے میرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے دھکے دے کر میرے ابو کو نہ صرف گھر سے نکال دیا بلکہ نوکری سے بھی نکال دیا۔ اس پر ستم یہ کہ ڈاکیے کے ہاتھ مجھے طلاق نامہ بھی بھجوا دیا۔ مجھ پر تو جیسے قیامت گزری ہو۔ اتنی کم عمر میں اتنے سارے امتحان، اتنی آزمائشیں، ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے جس کی اتنی باری قیمت چکانی پڑی؟ یا صرف ایک عورت ہونا ہی میرا جرم تھا؟ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی، میرے باپ نے لالچ میں آ کر اپنا بوجھ کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا لیا۔ اب نہ صرف میری 2 بہنوں کی زندگی خراب ہوئی بلکہ میرے بچے کی صورت میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، میری بہنوں کے رشتے آتے تو سب میرے شوہر اور بچے کے باپ کا پوچھتے۔ سب کی شک بڑی نظریں مجھے لاجواب کر دیتی۔ کوئی یقین نہ کرتا مجھے غریب کی بیٹی سے کسی وڈیرے نے شادی کی ہو۔ لوگوں کو سب فرضی لگتا تھا، حالانکہ میری شادی کا فیصلہ بھی ان کا تھا۔ میں نے تو بس تعمیل کی تھی، مگر آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی کاٹنا تھا۔ اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک ماجو ہوں۔ پہلے بیٹی بن کر باپ کے لیے قربانی دی، پھر بیوی بن کر ہوس اور ظلم کا نشانہ بنتی رہی، اب ماں بن کر باقی زندگی کی ساری مشقتیں اپنے بچے کے نام کر دوں گی۔ میری دل سے دعا ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر کسی عورت کی زندگی تباہ نہ کرے۔ ایک ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ وہ سب نہ کرے جو اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا۔ آخر اس کی رگوں میں خون جو وڈیروں کا ہے۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔